گھبرا کیوں رہے ہیں؟ ابھی تو آپ نے بتایا کلمے کی طاقت. وہ کلمہ پڑھتا پانی میں چلنا شروع کر دیتا. اب بابا جی ڈوب جاتے ہیں. ہر جگہ پہ جس گھر میں بھی جاتے ہیں نا تو ہم سلام بعد میں کرتے ہیں، پہلے کہتے ہیں وائی فائی دا پاسورڈ ذرا دے دیو میں نے. کہ آپ ایک ٹائم فکس کر لیں، اللہ سے باتیں. یار یو جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. چھوڑ دیں سارا کچھ، یہی کر. دلوں میں نفرتیں، کدورتیں اور بدگمانی دیکھتی ہوں نا تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. ایسی چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ آپ سے ایسے ایسے کام کروا رہے ہیں کہ اگر ایک ذی ہوش ذی عقل انسان اگر یہ سوچے کہ یار یہ مجھ سے کیا گندگی یا کیا کیا فرمائشیں، اور نعوذ باللہ عورتوں کو تو خاص طور پہ جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، جوان بچیاں وہاں چھوڑ کے جا رہی ہیں، عورتیں اولاد نہیں ہو رہی اور یہ نہیں ہو رہا. تو عقل مطلب دل چاہتا تھا کہ اللہ نے سارا آپ کو وہ نسخہ کیمیا دے دیا جس میں ہر مسئلے کا حل. ہر مسئلے کا حل مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس درجے کا جادو ہوتا ہے. اور حل کیا ہے اس کا؟ 3 کل دے دیا آپ کو، آیت الکرسی دے دی، آپ وہ پڑھے، اسی میں سب ہے، اسی میں سب حل ہے. سب حل. لیکن ہم کہاں لیک کرتے ہیں؟ یقین پہ، ایمان پہ، اعتماد پہ. وہ پاور، وہ ایک سنا ہوگا آپ نے، ایک بابا جی نے ایک ملہار کو کہا، کوئی ان پڑھ جاہل ملہار کو، کہ کلمے کی طاقت یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے اس پانی پہ بھی چلو گے تو چل پاؤ گے، پانی تمہارے لیے زمین بن جائے گا. اور وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے، ایک دم کشتی میں سوراخ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بابا جی منو ایک کلمہ سکھا دو. پہلے پوچھتا ہے، وہ کلمہ وہ سیکھ لیتا ہے. اتنے میں سفر کے دوران کشتی میں سوراخ ہو جاتا ہے، اور پانی جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو وہ بابا جی گھبرا کے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں گھبرا کیوں رہے ہیں؟ ابھی تو آپ نے بتایا کلمے کی طاقت. وہ کلمہ پڑھتا پانی میں چلنا شروع کر دیتا. اب بابا جی ڈوب جاتے ہیں. دوسرا بندہ جس کو بھی بتایا تھا ملہار، اس میں آپ نے 5 منٹ پہلے بتایا، کلمہ سکھایا ہے، کلمہ سکھایا، اور آپ نے اس نے کلمہ سیکھا ہے، اور اس کے ایمان آپ کے بتانے پہ اس کے ایمان کا عالم یہ ہے کہ وہ کلمہ چڑھ کے پانی میں چل پڑا اور آپ ڈوب گئے. اس کا مقصد ہے کہ جو فیتھ ہے وہ باقی سب چیزوں سے بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے. بالکل، اور فیتھ ہی مین کی ہے، مین کی فیتھ ہے. ورنہ آپ کا یہ جو باقی جو آپ نے آیات بتائیں، صورتیں بتائیں، جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا، تینوں کل کا اور آیت الکرسی کا، اگر آپ اس کو اس کی بیسک ایسنس کے ساتھ اور دل کی گہرائی سے اللہ کو پکار کے نہیں کرتے تو پھر یہ چیزیں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. عرفان، اگر اللہ سے آپ کا تعلق نہیں بنا ہوا، کنیکٹ نہیں ہوا، آپ یہ دیکھیں اللہ نے کتنی آسانی دی ہے. اچھا، میں کیونکہ پارلیمنٹ کا حصہ رہی، اس گورنمنٹ کا سسٹم کا، اب ہم نے ایک منسٹر سے ٹائم لینا ہے. پہلے پی اے نہیں فون اٹھاتا، وہ نہیں نخرے مان نہیں. آپ اس کے بعد آپ جاتے ہیں، وہ ٹائم بار بار دیکھے گا منسٹر. ہاں اچھا ٹھیک ہے، کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہوں تو فارغ ہے، جا. اچھا، اس کے بعد سی ایم کا ٹائم تو پھر آپ 5 گھنٹے باہر بیٹھے ہیں نا، پھر پرائم منسٹر سے ملنا. تو وہ چیزیں، یہ ایک اللہ نے آپ کو کوئی سب سے بڑی طاقت، جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، اور جو 1 سیکنڈ کے بھی 10ویں حصے میں آپ کی ایسی بات پوری کر سکتا ہے، اس کے پاس جانے کا کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. کئی بار ایسے ہوا، پتہ نہیں شعبے بات کرنی چاہیے، کہ میں باتھ روم میں بیٹھی ہوں، اب باتھ روم میں بیٹھی سوچ رہی ہوں اللہ تو نے یہ ایسے ہو گیا، میرا کام ہو گیا. مطلب اس ایک ایسی جگہ جہاں ہمیں ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں ایک سوچ ہے نا آپ کی، سوچ کی اڑان کسی وقت بھی ہو سکتی ہے کہیں، اور وہ ہو جاتا ہے. آپ کو کسی ہاٹ لائن آپ کے پاس ہے کہ دل سے ایسا رابطہ ہے. اچھا، ابھی تو میرا خیال ہے زیادہ آسان اس قوم کو، بچوں کو سمجھانا ہو چکی ہے آپ والی یہ بات اس میں، کہ ہم ہر جگہ پہ جس گھر میں بھی جاتے ہیں نا تو ہم سلام بعد میں کرتے ہیں، پہلے کہتے ہیں وائی فائی دا پاسورڈ ذرا دے دیو میں نے. تو وہ جو سگنلز ہیں، اب وہ سگنلز کنیکٹ کرنا کہ میں نے اس کے ہاٹ اسپاٹ پہ جانا ہے یا اس کے ہاٹ اسپاٹ پہ جانا ہے، یا میں نے سگنل پکڑنا ہے اللہ کے ساتھ والا سگنل. اب بڑے سگنلز ہیں، اب وہ بابے کے بھی ہیں، وہ پیر کے بھی ہیں، وہ بزنس کے بھی ہیں، وہ باقی ویرا روی کے سگنلز بھی سارے ہیں. اب آپ نے اپنے موبائل میں، اپنے دل کے موبائل میں کون سا آپ نے پاسورڈ ایڈ کرنا ہے، دیٹس یور چوائس. اس میں اگر وہ صحیح پاسورڈ آپ نے کنیکٹ کر لیا تو وہ پھر سگنل نہیں ٹوٹتا، اور اگر وہ نہیں کیا ہوا
اور آپ نے جو ہے وہ ہمسایوں کا پاسورڈ کریش کر کے ایڈ کیا ہوا ہے تو پھر تھوڑے سگنل نہیں آنے نہیں آنے. اور یہ کوئی ایسے مشکل کام نہیں ہے, مشکل کام کوئی نہیں ہے. راکٹ سائنس نہیں ہے science یہ, نہیں ہے. اٹس اے ویری ایزی تھنک اگر آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں. بلکہ بڑی پیاری بات ہے, ایک ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے مناجات, آئی ہوپ کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں, کم علم ہوں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں, میں کوئی عاملہ فاضلہ نہیں ہوں, ایک عام سی انسان ہوں, اور میں نے جو اپنی زندگی سے سیکھا اور جو میں سمجھتی ہوں کہ جس سے بہتری آئی میں وہ دوسرے لوگوں تک ٹرانسفر کرتی ہوں کہ شاید اس کسی ایک عمل سے کسی اور کی زندگی میں, اور ایک اللہ کی عطا ہے جو آگے آپ اس کو ایک رائی برابر بھی بہتری آتی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ کیا پتا اس کے عوض مجھے آخرت میں بھاگ لگا دے, میں بھی چپکے سے نکل لوں جنت کی طرف. بہرحال اللہ سے تو بہترین امید ہے. یہ ہمارے یہاں نا ایک جو ایک کہتے ہیں مناجات کو, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹائم فکس کر لیں, اللہ سے باتیں, اللہ سے آپ نے کوئی تسبیحات نہیں کرنی, کچھ نہیں کرنا, نہ نوافل نہ جا نماز پہ بیٹھنا, آپ جیسے بیٹھے ہیں یہاں, اچھا بھائی اللہ یار آج میں نے کیا کیا, آج تو اس نے یہ کر دیا, آج چائے میری بیگم نے اچھی بنا کے نہیں دی. ہر بات دل کی آپ کریں, آپ ایک دن کریں, 2 دن, تیسرے دن اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ آپ کی طرف خود کے میرے بندے نے آ کے مجھ سے آج آیا نہیں ابھی تک, کیا بات کرنی تھی اس نے میرے پاس آنا ہے بات کرنے, یار یو جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ, چھوڑ دیں سارا کچھ, یہی کر لیں, بس یہ 10 منٹس 5 منٹس اتنا تو بندہ ہر بات کر لیں, اور اس کے بعد آپ کو نہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی, وہ سن بھی رہا ہوتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے, کر بھی آپ اس سے رہے ہیں جس کے پاس کرنے کی اتھارٹی ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, اس نے آگے نہیں کسی کو کہنا. اب ہم نے تو منسٹر سے کہنا ہے سی ایم کہہ دے, سی ایم کہے گا میں پی ایم نال گل کرنا, پھر مزاج دیکھنا ہوتا ہے کہ گل کرنے والی اس وقت ہے گی بھی ہے کہ نہیں ہے گی, اور پھر اس نے کہا میں اپنے 4 لوگوں کا کام کرا کیوں کرا. لیکن ایک ایسی ہستی جو تمام کائنات کی مالک ہے اور اتنی بڑی ہستی ہے, اور مطلب مجھے اور پھر دوسرا ایک وسیلہ دے دیا انہوں نے, ایک اور بہت زبردست, وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ, وہ کیسے دیکھا اللہ کی کوئی سنت نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کہے نا ہم سنت پہ عمل کریں گے, آپ ایسے اٹھتے تھے, آپ ایسے بیٹھتے تھے, آپ ایسا, کس طرح سے اللہ میاں کے ساتھ کنیکشن ایک بڑا ڈیولپ ہو سکتا ہے, تو اس میں کس طرح سے ہم ان چیزوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ دیکھو اللہ سے کنیکشن مینٹین کرنے کے لیے, دیکھیں کنیکٹیوٹی کے لیے بھی آپ کو نا سگنل کلیئر ملنے چاہیے. اس کے لیے آپ کا دل آپ کا وہ موڈیم ہے جس سے آپ نے کنیکٹیوٹی کرنی ہے, اور اس دل کا صفائی ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت ہے, منافقت ہے, کدورت ہے, جھوٹ ہے, حسد ہے, جلن ہے, تو وہ موڈیم تو خراب ہو گیا, اس پہ تو زنگ لگ گیا, وہ تو آگے تھرو ہی نہیں کرتا. دل کی صفائی پہلا ایلیمنٹ ہے. دیکھیے آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرماتا ہے. ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں, ہم گناہ کبیرہ کرتے ہیں, صغیرہ کرتے ہیں, ہم توقع رکھتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے گا, ہم تو مسلمان ہیں نا, ہمیں تو معاف کر دے گا. تو لیکن عملی طور پہ ہم دوسرے کو معاف نہیں کرتے, ہم اپنے دلوں میں اتنی بغض پال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ظالم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے, آواز حق بھی بلند کرنی چاہیے, لیکن ہمیں اپنے دلوں کو نفرتوں سے, کدورتوں سے خواہ خواہ کی پالی ہوتی ہے ہم نے. یہ کوئی بڑا ریزن نہیں ہوتا. اچھا اس نے مجھ سے اچھی گاڑی لے لی, نیا ماڈل لے لیا, اس نے بڑے اچھے برانڈ کا جوڑا پہنا ہوا ہے, یہ بڑا آج کل میرے سے آگے چل رہی ہے, بڑا وہ بن رہی ہے, اس کی تعریف اس نے 2 بار کیوں کر دی. اس کے بغیر کام چل سکتا ہے, ہاں, لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں میں پھنسے ان چیزوں میں پڑ کے اور اس میں الجھ کے اور دوسروں کے لیے نفرتیں پال کر اتنے نزدیکی رشتوں میں تو جب سے ہوش سے مالا ان چیزوں میں ہوں, لیکن بہت ایک لمبے عرصے سے لوگ مجھ سے اپنی بات کرتے ہیں, اور میں جب لوگوں کی اپنے اتنے قریبی رشتوں سے ایون کے والدین تک کے لیے دلوں میں نفرتیں, کدورتیں اور بدگمانی دیکھتی ہوں نا, تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. کبھی کبھی کوئی کہتا ہے کہ میرے والدین مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتے, میرے ساتھ اچھے طریقے سے مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں کریں گے آپ کے والدین, آپ کے ہم اپنی اصلاح پر کبھی نہیں دیکھتے. ہم کہتے ہیں پوری دنیا ہمارے ساتھ ٹھیک ہو, پر ہم لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں, ہم ان کی فرائض کس حد تک ادا کر رہے ہیں, ہم اپنی ڈیمانڈ تو بہت کر رہے ہیں, پر کیا ہم نے اپنے حصے کا کام کیا, تو وہ تو ہم نہیں کرتے. اور اللہ سے کنیکٹیوٹی تبھی ہوتی ہے جب آپ کے دل کی صفائی دھلائی ہوتی ہے, اچھی مانجنا پڑتا ہے,
وہ کالا پن اور جو زنگ لگا ہے نا اس کو کرنا ہے. اور اس زنگ کو اتارنے کا ایک تو طریقہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا، درگزر فرمانا، صبر اور استقامت اختیار کرنا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں وہ چیزیں کوالٹی پیدا. ہم لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، ہم کہاں، ہم تو ان کے قدموں کے خاک نہیں ہیں، بے شک ہم ان کے لیکن ان کی حیات مبارکہ ایز اے سیمپل اسی لیے رکھی گئی کہ ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں. کچھ پورشن تو لے ہاں لینا یار.